بہت سارے لوگ سادگی اختیار کرنا چاہتے ہیں لیکن جھوٹی انا ان کو سادگی کی طرف آنے نہیں دیتے۔ اس معاشرے کے اندر جو تکلفات پیدا ہو گئے ہوئے ہیں اس سے ہر بندہ تنگ ہے۔ نجی مجالس کے اندر بیٹھے تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کرتے ہیں۔ یا تو ہمارے رویوں اور گفتگو کے اندر منافقت آ گئی ہے، یا ہم اتنے بزدل اور کمزور ہو گئے ہیں کہ ہم حق بات کو قبول کرنے کی اخلاقی جرأت نہیں رکھتے ہیں۔ تو آج ہر بندہ کہتا ہے یہ غلط ہے، یہ ہماری شادی بیاہ کی جو تقاریبات ہیں اور جس طرح سے جہیز کی لعنت ہے اور غریبوں کو تنگ کیا جاتا ہے، بلکہ یہ بات اگر کڑوی نہ ہو تو ایک شخص کا باپ مر جاتا ہے اور وہ اس کے علاج معالجے کے اندر پہلے مقروض ہو جاتا ہے، اب برادری سے کہتی ہے کہ اگر تو نے اس کا بڑا ختم نہ دلوایا تو ساری زندگی تو اس کی کمائی کھاتا رہا اور اب جو ہے وہ تو کیوں نہیں یہ کر رہا؟ تو برادری سے ڈرتے ہوئے ہم قرض اٹھا کر کے جو ہے وہ اس کا چیلم یا اس کی ایسی کوئی تقریب کرتے ہیں۔ تو ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ یہ تقریب جو کہ واجب و فرض نہیں ہے ہمیں قرض میں جکڑ دے گی، تو اسلام اس کی اجازت کیسے دیتا ہے؟ لیکن یہ ہم رویہ اختیار کرتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے ملنے والے ایک دوست تھے، کسی دور میں ان کا بڑا کاروبار ہوتا تھا لیکن بعد میں دن بدلتے رہتے ہیں، اوپر نیچے آتے رہتے ہیں، وہ تقریباً 40-50 لاکھ کے قریب مقروض ہو گئے اور اسی دکھ میں اذیت میں ان کے والد گرامی بھی انتقال کر گئے اور انہوں نے والد گرامی کے کفن دفن کے لیے بھی قرض اٹھایا تھا اور حال یہ تھا کہ قرض دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو 2-4 دن کے بعد میں فاتحہ پڑھنے کے لیے اس نیت سے بھی گیا ان کے گھر میں کہ ان کو سمجھاؤں کہ اب چیلم دسنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گھر بیٹھ کر بھی تو دعا ہو سکتی ہے، لازمی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ جانور ذبح کریں تو پھر یہ یوں بھی تو دعا ہو سکتی ہے۔ تو میں ان کو جا کے کہا تو انہوں نے کہا بالکل ہماری حالت بھی ایسی نہیں ہے لیکن جو برادری ہے وہ تو ہمیں تانے دے گی۔ تو میں نے کہا کہ ساری زندگی اگر تم قرض میں جکڑے رہے تو لوگ آ کے تمہارا دروازہ توڑیں یہ زیادہ آسان ہے یا کہ جو ہے وہ لوگ تمہیں تانا دیں یہ زیادہ آسان ہے؟ تم اب خود فیصلہ کر لو۔ اور میں نے ان کو یہ پیشکش کی کہ آپ جو ہے وہ اپنی برادری کے چیدہ لوگوں کو اکٹھا کریں، میں ان کے پاس آتا ہوں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے مجھے دینے پڑے اور میں جو ہے وہ اس پر گفتگو کروں گا اور ان کو قائل کروں گا۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ میں 80-90 ہزار روپے انہوں نے خرچ کر کے جو ہے وہ مزید اپنے اوپر قرض چڑھایا۔ تو ان تکلفات کو ہم بوجھ سمجھنے کے باوجود اپنے رویے ایسے رکھتے ہیں کہ ہم سادگی کو اختیار کرنا پسند نہیں کرتے ہیں اور ہمارا رویہ جو ہے اس حوالے سے بڑا خطرناک ہے جس سے معاشرے کا چین اور تمانیت لٹ گئی ہے۔ بیٹی کی شادی کرنی ہے، کیا تو ہے کہ جو ایک آدمی 500 بارات لے کر کے آ جائے، عجیب بات ہے، اس کا زور دیکھنے کے لیے آئے اور عجیب رنگ ڈھنگ ہے، 2-4-10 آدمی بھی آ سکتے ہیں، بیٹی کو عزت سے اٹھا دے اور وہ جو دولت وہاں لگی ہے وہ کسی اچھے کام آئے۔ تو سادگی اگر کسی معاشرے کے اندر پیدا ہو جائے، بلکہ ایک روایت ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میانہ روی اختیار کر لو تو کبھی کنگال نہیں ہوگے، یعنی معیشت کی بہتری کا تیر بہدف نسخہ ہے کہ تم اپنی زندگی کے اندر اعتدال پیدا کر لو، اور ایک معاشرت کا اس سے حسن پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات خندہ پیشانی، اور وہ کل روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ حضور نے فرمایا لا تحتقرن من المعروف ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کہ نیکی کو کبھی بھی تم چھوٹا نہ سمجھنا اگرچہ تم اپنے مومن بھائی سے ہنس کر کیوں نہیں ملتے ہو، یعنی اگر ہنس کر ملو کسی مومن بھائی سے، ہر وقت ماتھے پہ شکنے اور ہر وقت ماتھے پہ غصے کے آثار اور تیوری چڑھے رہنا، یہ ایک مومن کا مزاج نہیں۔ حضور علیہ السلام تبسم فرمانے والے تھے، جب بھی کوئی حضور سے ملتا حضور تبسم کرتے اس کے سارے دکھ ختم ہو جاتے۔ اعلیٰ حضرت یعقوب کہا جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت سے لاکھوں سلام۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ہنس کر ملے تو شاید ہمارا روگ ختم ہو جائے گا، وہ ہر وقت موڈ میں رہتے ہیں اور عجیب ان کا مزاج ہوتا ہے، جبکہ خندہ پیشانی یہ مومن کا زیور ہے اور یہ ایسی دولت ہے جس پہ قیمت بھی کوئی نہیں لگتی۔ آپ کسی کا دل جیتنا چاہیں، آپ کسی کو خوشی دینا چاہیں تو آپ کچھ نہیں دے سکتے، اتنا تو دے سکتے ہیں کہ اس کو ہنس کے مل لیں، تو جب اس کو ہنس کے ملیں گے تو یقیناً اس کو تسکین پہنچے گی۔ لیکن بعض لوگوں کا رویہ اس حوالے سے بھی بڑا تلخ اور کڑک ہوتا ہے۔ میں کل اپنے دوستوں کو ایک بات سنوان سے سنا رہا تھا، تو صاحب جانتے ہیں ہمارے دوست ہیں عبید اللہ ستی صاحب، اسلام آباد سے درس قرآن کے ساتھی ہیں،
ایک دن یہی بات ہو گئی کہ بعض لوگ بڑے ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، وہ درود بھی پڑھ رہے ہوں پھر بھی غصے میں ہوتے ہیں. تو وہ اپنا ایک تجربہ بیان کرنے لگے. وہ کہنے لگے میں جس محکمے میں کام کرتا ہوں، ہمارا جو ڈائریکٹر ہے وہ ہر وقت غصے میں ہوتا ہے. ہم نے کبھی زندگی میں اس کو ہنستے دیکھا ہی نہیں. وہ صبح سیر کر رہا ہو پھر بھی غصے میں ہوتا ہے، نسیمیں سحر چل رہی ہو پھر بھی غصے میں ہوتا ہے، سرمئی بادل طاری ہوئے ہوں آسمان پہ ساون برس رہا ہو وہ پھر بھی غصے میں ہی ہوتا ہے. ہر وقت غصہ ہی غصہ اس کے چہرے پہ. وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا، عورتیں گھروں میں سیٹنگ بدلتی رہتی ہیں. کبھی بیڈ اٹھا کے ادھر رکھ دیا اور جو ہے وہ چارپائیاں ادھر رکھ دی، اور کبھی جو ہے وہ سیف ادھر رکھ دی. یہ عورتوں کا مزاج ہوتا ہے. تو اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ ذرا 2 ملازم بھیجنا دفتر سے تو وہ میرے ساتھ تھوڑی سی سیٹنگ تبدیل کروا دیں. تو 2 ملازم دفتر سے گئے. میرا مقصود ہنسانا آپ کو نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ بات تبسم پہ بھی ہو رہی ہے تو کہا لگا کر ہنسنے سے گریز کر لیں گے، لیکن ویسے تبسم میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس سے تفہیم مسئلہ بھی ہو جائے گی جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں وہ 2 ملازم ان کے گھر گئے. جب وہ چارپائیاں وہ بیڈ وغیرہ چینج کر رہے تھے تو ایک ملازم کی ہنسی نکل گئی اور ہنسی پہ کنٹرول نہ کر سکا. بیگم صاحبہ کو پریشانی ہوگی کہ پتہ نہیں یہ کس وجہ سے ہنس رہا ہے. اس نے پوچھنا شروع کر دیا کہ آپ کیوں ہنسے ہیں. وہ کہنے لگا بس مجھے کوئی بات یاد آ گئی تو میں بس اس وجہ سے ہنس رہا ہوں. لیکن اس کو پریشانی تھی، وہ بار بار پوچھتی. اس نے کہا اگر جان کی امان چاہوں تو بات یہ ہے کہ مجھے بھی 17 سال ہو گئے ہیں صاحب کی ملازمت کرتے ہوئے، میں نے زندگی میں کبھی ان کو ہنستے نہیں دیکھا. یہ بیڈ روم میں جو تصویر لگی ہوئی ہے اس پہ مسکرا رہے ہیں تو مجھے اس وجہ سے ہنسی آ گئی ہے. تو وہ جو بیوی تھی وہ بھی زور زور سے ہنسی. تو اس نے کہا بیگم صاحبہ اب آپ بتائیے آپ کیوں ہنسی ہیں. تو وہ کہنے لگی میرے پاس بھی یہی سرمایہ ہے، کبھی میں نے بھی اس کے علاوہ ان کو کہیں ہنستے ہوئے نہیں دیکھا ہے. تو تبسم کے اندر کیا جو ہے وہ بوجھ لگ جاتا ہے، کیا تکلیف ہو جاتی ہے. تو مومن کو خندہ پیشانی سے ملنا یہ ایک بہت بڑی دولت ہے، بالخصوص عیدین کے موقع پر اور شادی خوشی کے موقع پر جو ہے وہ مسرتوں کا تبادلہ اور مسرتوں کا اظہار کرنا یہ معاشرے کا حسن ہے. ہمارے اس معاشرے کے اندر جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، ہمارے معاشرے کی یہ پرابلم ہے بہت بڑی کہ ہم ہر وقت جو ہے وہ پریشان ہی رہتے ہیں. ایک مرتبہ میں کسی درس قرآن پہ جانا تھا تو اس وقت میرے پاس گاڑی نہیں ہوتی تھی، تو انہوں نے ڈرائیور بھیجا اور میں ساتھ چلا گیا. سفر خیر اتنا لمبا تو نہیں تھا لیکن جاتے ہوئے بھی واپسی تک بھی وہ جو ڈرائیور صاحب تھے وہ سخت غصے میں، اور میں پریشان ہو گیا. میری طبیعت کوئی جمالیاتی سی ہے اور گفتگو کوئی ہو جائے اس طرح کی تو طبیعت کو تسکین پہنچتی ہے. تو جب واپسی آئے تو مجھ سے نہ رہا گیا. تو میں نے کہا حضرت کیا مسئلہ ہے، میری آپ کی پہلی ملاقات ہے اور آپ سخت غصے میں جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے. تو اس کو پھر ہنسی آ گئی. کہنے لگا اصل میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں اس لیے جو ہے میرے لیے مشکل ہے. میں نے کہا یہی تو علاج ہے اس کا، اگر تم ہنسو تو تمہاری یہ تکلیف دور ہو جائے. تو آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو اور اپنے شب و روز کو حسن دیں، اچھائی دینے کی کوشش کریں اور اپنے اندر کو صاف کریں گے تو یقیناً مسرت نصیب ہوگی. اصل ہمیں خوشی اس لیے نہیں ملتی کہ ہم لوگوں کو خوش نہیں رکھتے ہیں. یہ تجربہ کر لیں، جو لوگوں کے لیے خوشیاں بانٹتا ہے اس کو حقیقی مسرت نصیب ہوتی ہے، اور جو دکھ بانٹے اس کو کبھی خود مسرت نصیب نہیں ہو سکتی. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ تم نے ہر کھیت میں انسانوں کے سر بوئے ہیں، اب زمین خون اگلتی ہے تو شکوہ کیسا. جب زمینوں میں انسانوں کے سر بو گے تو پھر تم مسرت کی فصل نہیں کاٹ سکتے، اور جب لوگوں کے دکھ تم سنو گے اور ان کو خوشیاں دو گے تو پھر تمہاری معاشرت کے اندر حسن آ جائے گا، اور جب تم انسانوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو گے تمہاری زندگی خود سہل ہو جائے گی. تو یہ 2 ضابطے ہیں کہ ایک تو ہم تبسم کا مزاج بنائیں اور مسرتیں تقسیم کریں اور خوشیاں بانٹیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ ہم سادگی کی زندگی کو اختیار کرنے کا مزاج بنائیں. اس عنوان سے میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا اور یہ میرے معاشرے کی ایک دکھتی ہوئی رگ بھی ہے، اور اس عنوان سے بہت چیزیں ہیں جو ہم اپنے معاشرے میں شب و روز دیکھتے رہتے ہیں. اس پر انشاءاللہ میں اپنے دروس میں گاہے گاہے کوئی نہ کوئی بات کرتا رہتا ہوں. آج اس عنوان سے یہ چند باتیں، وہ یہ عام سی باتیں آپ سمجھیں گے، لیکن اگر ہم ان چیزوں پہ غور کریں تو ہمارا معاشرہ خوبصورتیوں کی طرف آ جاتا ہے، ہمارا معاشرہ روشنیوں کی طرف آ جاتا ہے. ہمیشہ رات کے اندھیرے نہ دیکھیں،
کبھی چمکتے ہوئے ستاروں کو بھی دیکھ لیا کرو، اور ہر وقت شب دہجور کی ظلمتیں نہ دیکھیں، کبھی چاند کی چاندنی کا نظارہ بھی کیا کرو، اور صرف ہر وقت شدت کی گرمی کا شکوہ ہی نہ کریں، کبھی گھنے درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں بھی دیکھا کرو، اور ہر وقت جو ہے وہ پسینے میں شرابور ہو کے شکوے کی زبان نہ کھولا کرو، کبھی سرمئی بادل ساون کے چھائے ہوئے اور رم جم برستے ہوئے بادلوں کی برکھا اور بہار بھی دیکھا کرو، ہر وقت کانٹوں کا شکوہ نہ کیا کرو، کبھی گلاب کی پتیوں کے اوپر شبنم کے گرے ہوئے قطروں کو بھی دیکھا کرو، اور بلبل کو گیت گاتے ہوئے بھی دیکھا کرو، کبھی صبح صبح جو ہے وہ کوئل کے لہجے کی سماعت بھی کیا کرو، اور زندگی کو تھوڑا سا جمال دو، زندگی کو تھوڑا سا اجالا دو، اور زندگی کے دکھ جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور تکالیف جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ بھول جانے کا مزاج بھی بناؤ، بھول جانا بھی اللہ کی نعمت ہے، غموں کو بھول جایا کرو اور خوشیوں کو خریدا کرو، اور حقیقی خوشیاں تب ملے گی جب اوروں کو خوشیاں دو گے، جب بیوی کو خوشیاں دو گے تمہارا گھر خوشحال ہوگا، جب بچوں کو خوشیاں دو گے تمہاری زندگی خوشحال ہوگی، جب ہمسائے کو خوشی دو گے تمہارے آنگن میں سویرے ہوں گے، اور جب تم معاشرے کو خوشی دو گے تو تمہاری زندگی جو ہے وہ باغ و بہار بن جائے گی۔ لیکن اگر تم لوگوں کو خوشیاں نہ دے سکے تو لوگ تمہیں خوشیاں نہیں دیں گے، اور سوائے جو ہے وہ جلنے اور کٹنے مرنے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس وقت میرے معاشرے کو جو ہے وہ حسن کی ضرورت ہے، آئیے میں اور آپ مل کر کے حسن کشید کرنے کی کوشش کریں۔ اور آخری بات، آؤ ہم اگر حسن چاہتے ہیں تو حسن محمد کی زکوٰۃ مانگے رب سے، سارا حسن حضور کے جلووں کی خیرات ہے، اور اگر ہم حضور کی چوکھٹ پہ آ جائیں اور حضور کے تبسم کی خیرات مانگ لیں تو دنیا کے سارے اندھیرے چھٹ جائیں گے اور ہر سمت اجالے ہی اجالے ہو جائیں گے۔ اسلام اور آداب معاشرت کے حوالے سے یہ چند ضروری باتیں آج میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم کو معاشرت کی مسرتیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔